پورا مہینہ عزت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. رسپیکٹ، عزت، کشادگی، خیر و برکت اور نصیب میں خوش بختی کا مہینہ ہے. انشاءاللہ. جو یہ پیسوں کی وجہ سے فکر مند تھے، خرچوں کی وجہ سے فکر مند تھے، ٹھیک ہے. کسی جگہ کے اوپر ان کی پیمنٹس رکی ہوئی تھی، پیسہ ملنا تھا لیکن مل نہیں رہا، وہ اب ملے گا. وہ متوقع طور کے اوپر 5 اپریل کے بعد سے ان کو ملنا شروع ہو جائے گا. 20 اپریل کا ٹائم ان کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ جس میں ان کے پاس بہت ساری آئیڈیاز کا انبار ہوگا. ان کے پاس بہت ساری سوچیں ہوں گی، بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے اور بہت ساری یونیکنیس ہوگی. وہ اپریل میں سب سے زیادہ احتیاط کس نے کرنی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسٹرالوجر، نیمرولوجسٹ ہیں اور بڑی زبردست کیلکولیشن ہوتی ہے شاہ جی کی. اگر ہم بات کریں تو ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر بہت سے لوگ ویڈیوز ہماری لگا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو رپورٹ کرنا ہے. ہماری جو ریئل ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پہ ہی ہوتی ہے، چاہے میں سید مصور صاحب کا کروں یا دیگر اسٹرالوجر کا میں انٹرویوز کروں. اگر آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آئیں تو آپ اس پہ رپورٹ کریں، بلکہ میں کمنٹ میں ایک لنک لگاؤں گا، آپ کو پن ملے گا، اس پہ آپ نے کلک کر کے رپورٹ کرنی ہے. تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بہت زبردست ٹاپک ہے. اپریل کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں. ایک میں میم دیکھ رہا تھا کہ مارچ ختم نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی مارچ اتنا لمبا ہم جو ہے ہمارے لیے گزرا ہے، جنگیں دیکھ لی، عید دیکھ لی، بڑے اس پہ کمنٹس جو ہیں وہ لوگوں کے آ رہے ہیں. لیکن اپریل کس کے لیے زبردست ہونے جا رہا ہے کہ اپریل کا مہینہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اور یہ دنیا کے حوالے سے بھی سر سے پوچھیں گے اور تمام زوڈک سائن، ان میں سے جو ٹاپ کے زوڈک سائن ہیں اور کچھ الفابیٹس اس پر بات کریں گے جو ٹاپ پر ہوں گے، جن کی ترقی ہوگی، ٹریولنگ ہوگی، لاٹری نکل سکتی ہے. یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں فلک، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. اور جو نمبر ہے سر کا یہ اسکرین پہ چل رہا ہے اور یہ یوٹیوب کے اوپر یہی ریئل نمبر سید مصور علی زنجانی صاحب کا ہے. سر بتائیے گا اپریل کا جو منتھ ہے اس میں ٹاپ زوڈک سائن کون سے ہوں گے، الفابیٹس کون سے ہوں گے جن کے لیے سب سے بہترین یہ منتھ ہوگا؟ ویل منتھ آف اپریل کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو منتھ آف اپریل میں ہمارے پاس ایک تو شرف شمس آ رہا ہے، گو کہ شرف شمس کے درجات نہیں ہوں گے اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم، لیکن 15 کے بعد سے شرفی پوزیشن پہ سن انٹر ہو جائے گا. تو سن جب بھی اپنے شرفی پوزیشن پہ انٹر ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ان کی قسمت اور مقدر کو تبدیل کر دیتا ہے. ان کو عزت کی طرف لے کے جاتا ہے، بڑھاوے کی طرف لے کے جاتا ہے، حصول مرتبے کی طرف لے کے جاتا ہے، زندگی میں خواہشات کو پورا کرواتا ہے. اور انسان کی زندگی میں آؤٹ آف نو ویئر وہ جو چیز اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، راہیں ان کی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میجر امپیکٹ ہے. پھر اس کے بعد ابتدائی طور کے اوپر دیکھیں تو ایک بہت اچھی پوزیشن یہ ہے کہ پچھلا جو منتھ آف مارچ گزرا جو کہ ایک نہ سے بڑا طویل مہینہ بھی تھا اور اس میں اچھی خاصی خون ریزی بھی ہوئی، بہت بڑی بڑی آپ کو نیوزز بھی دیکھنے کو ملی. پاکستان کی بھی کسی طور کے اوپر جنگ چلتی رہی، گو کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح نصیب کی. اور اوبویسلی اس خطے میں بہت جو ہے خون ریزی کے ساتھ ساتھ بد امنی بھی رہی، جو کہ اسٹل ابھی بھی چل رہی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، جس میں آبِ حرمز کا بند ہونا ہے یا دیگر خلیجی ریاستوں کے ڈاؤن فال کا ٹائم ہے یا باقی ساری پاکستان میں پرائسز کا بڑھ جانا ہے. تو یہ سینیریو بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ چیز جا کے ختم ہوگی 3 اپریل کے بعد سے. اچھا. تو انڈیویجولی طور کے اوپر بھی ہر شخص کسی طور کے اوپر جو فرسٹریٹڈ تھا، پریشان تھا، اسٹریس تھا، ڈپریس تھا، وہ چیز کافی حد تک انشاءاللہ 3 اپریل کے بعد سے مریخ جب نکل جائے گا ایئر ایلیمنٹ سے اور وہ انگارہ یوگ کو ختم کرے گا تو چیزیں تھوڑا سا نسبتاً اب تبدیلی کی طرف آئیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 عناصر جو کہ آسمانی کونسل کے اوپر بن رہے ہیں، اس کے پیش نظر ہم لوگ دیکھیں تو میرے پاس پھر کچھ 4 ایسے بروج آتے ہیں جن کی زندگی میں منتھ آف اپریل نسبتاً بہت خوبصورت ہوگا. اوکے. اب اس میں پہلا برج اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ آتا ہے کینسر برج سرطان. کینسر اپریل کے کینسر کینسیرینز والوں کی زندگی میں ایک تو ان کو بیرون ملک سفر میں کامیابی ملے گی. ان کو زندگی میں اگر یہ کوئی حصول ویزا، کوئی امیگریشن، کوئی ڈاکومنٹیشنز، کوئی پیپر ورک کے انتظار میں ہے تو اس میں ان کو کامیابی ملے گی. پھر کینسیرینز والوں کی زندگی میں کریئر میں بڑھاوا ہے، کریئر میں خوش بختی ہے، کریئر میں اسٹرینتھننگ ہے اور ان کو زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ برکت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں اگر جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ پروموشن مل سکتی ہے، نہ صرف پروموشن ملے گی بلکہ وہاں پہ ان کو کسی طور کے اوپر انکریمنٹ بھی بڑھے گا. پھر اس کے بعد کینسیرینز والوں کی زندگی میں اگر یہ لوگ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں بھی ان کو کوئی نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، ان کو کوئی نئے آرڈرز مل سکتے ہیں اور اس اعتبار سے متوقع طور کے اوپر کچھ نئے عہد معاہدے بھی ہیں. اور یہ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں یہ ان کی زندگی میں ان کی عزت کو بڑھانے کے علاوہ پیسے کو بھی کافی حد تک انشاءاللہ
वसत की तरफ लेके जाएंगे। यानी कैंसरियन के पास पैसा आएगा अप्रैल में। पैसा भी आएगा, इनकी ज़िंदगी में सफ़र भी रहता हुआ नज़र आएगा, और इनकी ज़िंदगी में बदनज़री का खात्मा होगा। बदनज़री के खात्मे के अलावा इनकी ज़िंदगी में बीमारियां भी ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, कैंसर वालों का सबसे ज़्यादा बिजनेस अच्छा चलेगा या जॉब वाले कैंसरियन? कैंसरियन वालों को देखा जाए तो उनकी बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं ये बहुत खूबसूरत होंगी, क्योंकि ऐसे कैंसरियन जो कि अपना ज़ाती कारोबार या बिज़नेस कर रहे हैं, या ऐसे कैंसरियन जो कि जॉब को छोड़ के बिज़नेस की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो निस्बतन बहुत अच्छे मौके लाएगा। ठीक है, कि इनको ज़िंदगी में मौका मिलेगा अपने करियर को, अपनी चीज़ों को ग्रो करने का। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो फिर जो अगला दूसरा बुर्ज आता है ये बनेगा लियो बुर्ज असद। लियन वालों को देखा जाए तो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अप्रैल ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी का महीना है। ज़हनी तौर के ऊपर चीज़ों में आप यूँ समझिए कि इनको कुछ नए अमूर, नए अवामिल, नए मकासद और एक नई डायरेक्शन मिलेगी अपनी लाइफ में। ये अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं जो इनके लिए बिलावजह तफक्कुरात, परेशानियाँ, उलझने, वहम वसवसे, मसाइल और डिप्रेशन के सिवा कुछ नहीं लेके आते, लेकिन मंथ ऑफ अप्रैल एक ऐसा महीना है कि जिसमें बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं उनके ना सिर्फ रिश्तों में खूबसूरती आना शुरू होगी, ऐसे परेशान हाल जो अफराद जो कि परेशान कर रहे हैं उनसे ये लोग अपनी जान खलासी करवा लेंगे, किसी तौर के ऊपर उनको लिमिटाइज कर लेंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर किसी विरासती झगड़े में भी उलझ रहे हैं तो विरासती मसाइल भी इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अप्रैल में बहुत अच्छे अंदाज में ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जो पैसे मिलने थे विरासत से वो भी विरासत में, या कोई विरासती लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई पंचायती मामला चल रहे हैं, तो उसमें भी इनको ज़िंदगी में अल्लाह ताला इज्जत अता कर रहा है। ठीक है। ये चीज़ कैंसरियंस वालों के लिए बहुत अच्छी है, लियंस वालों के लिए बहुत अच्छी है। फिर लियंस वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इनका नसीब यावरी कर रहा है, और नसीब यावरी करने की बुनियाद के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे ये खतून खाना है, चाहे ये कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे ये स्टूडेंट्स हैं, चाहे ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो और किसी भी उम्र में हो, नसीब यावरी करने की बुनियाद पे ये जिस सतह के ऊपर जो भी काम कर रहे होंगे उसमें इनको इज्जत मिलती नजर आएगी। ठीक है। इनको कुशादगी मिलती हुई नजर आएगी, इनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। और मतवक्का तौर के ऊपर लियंस अफराद अपनी ज़िंदगी में ऐसे ट्रेड के मामलात में जहाँ पे चीज़ें स्टक थी, रुकी हुई थी, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ई कॉमर्स में थी, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनलाइन बिजनेस की शक्ल में थी, वो चीज़ें भी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में सुलझ जाएंगी। तो ये अपनी ज़िंदगी में रुके हुए कामों को जारी होता हुआ देखेंगे, किसी जगह के ऊपर फंसे हुए मामलात को निकलता हुआ देखेंगे, लोगों से मायूसियों को राहत में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में फजूल अफराद को रुकता हुआ देखेंगे। ठीक है। अब और सेकेंडरी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई इनका लिटिगेशन का मसला चल रहा, कोई कोर्ट कचहरी के मसाइल हैं, उसमें भी अल्लाह ताला इनको इज्जत अता करता हुआ नजर आएगा। तो मुतवक्का तौर के ऊपर लियंस वालों की ज़िंदगी में ये पूरा महीना इज्जत का महीना है। ठीक है। रिस्पेक्ट, इज्जत, कुशादगी, खैर व बरकत और नसीब में खुशबख्ती का महीना है इंशाल्लाह। अब इस दूसरे ज़ोडिएक की बात हम तीसरे की बात करें तो तीसरा फिर ज़ोडिएक जो बाकी ज़ोडिएक में बनेगा वो बनेगा लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो बुर्ज मीज़ान के हामिल जो लोग हैं इनकी सही मायने में मंथ ऑफ अप्रैल इनकी ख्वाबों को, ख्वाहिशात को पूरा करने के एतबार से बहुत खूबसूरत महीना होगा। इनकी ज़िंदगी में हल्का बाब में वसअत आ रही है, कुछ नए लोग इनकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी दिली मुरादें पूरी होती नजर आएंगी, और ना सिर्फ दिली मुरादें, आप यूँ समझिए कि यूँ नहीं कि ओवर द नाइट ऑटोमेटिकली तौर पे पूरी हो जाए, बल्कि इनकी ज़िंदगी में बड़े मुखलिस और बहुत अच्छे लोग मौजूद होंगे जो कि इनको सपोर्ट करेंगे, जो कि इनको फेवर्स देंगे, जो कि इनको मसाइल में से बाहर निकाल लाएंगे, जो कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे वसअत नज़री आ रही है, दूर अंदेशी आ रही है, या अपनी ज़िंदगी में दूर अंदेशी की बुनियाद के ऊपर कुछ नई चीज़ों की बुनियाद रखेंगे। फिर लिबरंस वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में ऐसे सिबलिंग्स जो कि इनसे एज में बड़े हैं उनसे ये भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नजर आएंगे। फिर लिबरंस वाले अफराद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में अगर ये लोग पार्टनरशिप में कोई काम करने की सोच रखते थे तो इनको मौका मिलेगा लोगों के साथ मिल के काम करने का। तो लिबरंस इस एतबार से लोगों की वसातत से अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ आसानियाँ महसूस करेंगे बल्कि अपने करियर में, कारोबार में, रोज़गार में भी उनको बढ़ावा नसीब होगा। फिर लिबरल्स वालों के लिए सही टाइम है मंथ ऑफ अप्रैल। 15 अप्रैल के बाद से अगर ये अपनी किसी प्रमोशन को ड्यू होता हुआ देख रहे थे कि मेरी प्रमोशन आनी है, कोई इंक्रीमेंट आना है, कोई मुझे नई जिम्मेदारियां मिलनी है, कोई नए मामलात मिलने हैं, या ऐसे लिबरल्स जो कि जॉब के मुतलाशी थे और जॉब को ढूंढ रहे थे, तो लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में अपने मुलाजमती तौर के पर रबाबत में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है।
اوکے. پھر لبرنس کے لیے ایک اور بڑی چیز بڑی خوبصورت ہے جو کہ پہلے ہفتے میں ہی اسٹارٹ ہو جائے گی اپریل کے، کہ پہلے ہفتے سے ایک تو ان کی زندگی میں ازدواجی مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے. ہسبینڈ وائف کی آپس میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں نچاکیاں الجھنیں مس انڈرسٹینڈنگ جو چل رہی تھی وہ ختم ہوں گی. چیزیں کمپرومائز کی کیفیت میں آئیں گی، چیزیں نسبتاً جو ہے آپ کی احساس کی شکل میں چینج ہوں گی. پھر لبرنس والوں کی زندگی میں اگر ان کے کسی طور کے اوپر محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں بھی اختلافات ہیں، محبوب کے ساتھ عداوت تھی، لڑائی جھگڑے تھے، مس انڈرسٹینڈنگس تھی، اور کسی طور کے اوپر اگر یہ کوئی شادی کی بات کرنا چاہ رہے تھے تو وہاں سے کوئی رسپانس اچھا نہیں مل رہا تھا، گھر والے نہیں مان رہے، کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو گیا، وہ تمام تنازعات ان کی زندگی میں منتھ آف اپریل کی 5 تاریخ کے بعد سے حل ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں چیزیں نسبتاً خوبصورتی اور بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. پھر ایک اور چیز ان کی زندگی میں یہی پہلا ہفتہ مزید خوبصورت کر دے گا، اور وہ ہے ان کی زندگی میں خرچوں کا ختم ہونا، پیسوں کا کسی طور کے اوپر ذہنی طور کے اوپر سکون میں آ جانا پیسوں کو لے کے. جو یہ پیسوں کی وجہ سے فکر مند تھے، خرچوں کی وجہ سے فکر مند تھے، کسی جگہ کے اوپر ان کی پیمنٹس رکی ہوئی تھی، پیسا ملنا تھا لیکن مل نہیں رہا، وہ اب ملے گا، وہ متوقع طور کے اوپر 5 اپریل کے بعد سے ان کو ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی لبرنس والوں کے لیے بڑی خوبصورت ہوگی. اوکے. پھر لبرا کے بعد ہمارے پاس جو چوتھا برج بنتا ہے وہ پھر آئے گا پائسس برج حوت. پائسس والوں کو دیکھا جائے تو پائسس والوں کی زائچر میں نسبتاً ایک تو بہت اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے خرچوں کو بہت اچھے انداز میں کنٹرول کر لیں گے. ان کی زندگی میں بیماریوں سے ان کو نجات ملے گی. ان کا پیسہ کسی وجہ سے یہ روک نہیں پا رہے تھے، کسی جگہ فضولیات میں صرف ہو رہا تھا، بڑی کوششوں کے باوجود بھی یہ چیزوں کو سیو نہیں کر پا رہے تھے، تو منتھ آف اپریل ان کی زندگی میں یہ تمام تفکرات کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے. پیسوں کو لے کے چیزیں نسبتاً تھوڑا سا تھمنا شروع ہوں گی، بیماریوں کو لے کے چیزیں جو ہے وہ شفا یابی کی طرف جانا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں ہمت حوصلہ بڑھے گا، انرجی لیول بڑھے گا، یہ ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں گے، ملٹی ٹاسکنگ ہوں گے، ایٹ اے ٹائم یہ بہت سارے کام کرنے کی صلاحیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر ان کی طبیعت میں لیڈرشپ کوالٹیز نکھرنا شروع ہوں گی، یہ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں نسبتاً یہ کامیاب بھی ہوں گے. پھر نسبتاً بہت اچھی طور کے اوپر پائسز والے جو لوگ ہیں وہ ریئلسٹک اپروچ کی طرف رہیں گے، ریئلسٹک اپروچ کی طرف ہوں گے، قطعی طور کے اوپر کوئی فینٹسزم کی طرف ان کی سوچ نہیں مائل ہوگی، اور یہ اپنی زندگی میں حقیقت شناسی اور حالات کے مطابق اپنی چیزوں کو ڈھالتے ہوئے اپنی زندگی میں اس طرح کے اقدامات کریں گے جو کہ ان کو اگلے آنے والے مہینے میں بھی نسبتاً بہت خوبصورت فائدہ پہنچائے گا. یعنی اپریل میں جو فیصلہ کریں گے وہ آگے ان کو اپریل میں جو چیز یہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ وسعت نظری کی باعث، دور اندیشی کے باعث ان کو منتھ آف مئی جون جولائی ان 3 مہینوں میں نہ صرف فائنینشلی طور پہ فائدہ پہنچائے گا بلکہ ریلیشن شپ کے اعتبار سے بھی برکت ملے گی. ان کو زندگی میں گھر کے اعتبار سے جو گھر بنانے کا یا گھر کو تعمیر کرنے کا یا گھریلو مسائل کو حل کرنے کے بارے میں جو یہ چیزیں سوچ رہے ہیں ان میں ان کو کامیابی دلاتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر متوقع طور کے اوپر اسپیشلی طور پہ 10 اپریل سے لے کے 20 اپریل کا ٹائم ان کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ جس میں ان کے پاس بہت ساری آئیڈیاز کا انبار ہوگا، ان کے پاس بہت ساری سوچیں ہوں گی، بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے اور بہت ساری یونیکنیس ہوگی. یونیکنیس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگوں سے ایک بالکل منفرد نظر آئیں گے، لوگوں سے بالکل ہٹ کے چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ مہینہ ان کی زندگی میں نسبتاً بہت سارے عوامل میں ان کو ذہنی طور کے اوپر خوشگوار رکھے گا. تو یہ 4 بروج ہمارے پاس بنتے ہیں کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کے کہ جو زندگی میں منتھ آف اپریل بہت خوشگوار انشاءاللہ محسوس کریں. زبردست. سر اپریل کے مہینے میں سب سے زیادہ احتیاط کی زوڈک سائن نے کرنی، خاص طور پہ ٹریولنگ میں حادثہ اچانک سے ہو جانا، اس طرح کی انڈیکیشن ہوتی ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں اکثر پتہ لگتا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے. تو وہ اپریل میں سب سے زیادہ احتیاط کس نے کرنی ہے پہلے سن لیں، کیونکہ کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے بلکہ 1 سے 7 اپریل کراچی سے یاد ہے سر جا بھی رہے ہیں. بالکل. تو آپ نے اگر ملنا ہے سر سے تو یہ جو یوٹیوب پہ نمبر چل رہا ہے اس کے توسط سے آپ رابطہ کر کے اپنا اپوائنٹمنٹ بک بھی کروا سکتے ہیں. 1 سے لے کے 7 اپریل تک سر ادھر ہوں گے. سر کراچی میں ڈمپر والے واقعات بڑے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ سے ہی ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ کیونکہ میرا تو آنا ہوتا ہے تو مجھے پتہ بھی چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو چلے ڈمپرز ہوتے بھی بہت ہیں لیکن وہاں پہ بے احتیاطی بہت زیادہ، ریسے لگا رہے ہوتے بے ہیں، احتیاطی بہت زیادہ. پھر جب وہ ٹرننگ ہوتی ہے نا، جب ٹرننگ ہوتی ہے اسپیشلی طور کے اوپر وہاں پہ ایک علاقہ ہے جہاں سے ڈمپرز نکلتے ہیں، اس سے علاقے کو بولا جاتا ہے نٹی جٹی کا پل. نٹی جٹی وہ بیسکلی ایک پورا راؤنڈ اباؤٹ ہے گول سا. تو جب وہ ڈمپر وہاں سے تیزی سے ایسے ریوالو کرتا ہے تو نیچے جو اس کے چیزوں کو کسائی کرنی ہوتی ہے وہ بہت لوز ہوتی ہے یا وہ کی نہیں ہوتی، صرف انہوں نے ڈمپر کو اوپر رکھا ہوتا ہے کہ وہ ڈمپر اس کے وزن سے بڑھا ہوا ہے، تو وہ جب ٹرن کرتے ہیں تیزی سے تو وہ الٹ جاتا ہے. تو یہ بے احتیاطی کراچی میں نہ صرف روڈز کے اوپر ہے
بلکہ کراچی کے آلموسٹ تقریباً ہر جگہ پہ آپ کو بے احتیاطی نظر آئے حالانکہ گی۔ شہر بہت اچھا ہے وہ. بہت اچھا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور پاکستان کا یوں سمجھیے کہ بزنس کے لیے اگر کراچی ایگزسٹ نہ کر رہا ہو تو پاکستان بزنس وائز گرو نہ کر پائے. گرو ہی نہ کرتا. تو بیسکلی طور پہ کراچی جو ہے آپ یوں سمجھیے کہ پورے پاکستان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر رزق، کاروبار اور وسائل مہیا کر رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اس میں جتنا پوٹینشیل ہے، اس کی ہمیشہ بدقسمتی رہی ہے کہ وہاں پہ وہ قیادت نصیب نہیں ہوئی کہ جو قیادت واقعی مخلص ہو، اور کراچی کو ظاہری بات ہے باقی شہروں کے مقابلے میں بہت اچھا اور بہت خوبصورت اور بڑے اچھے نظام کے مطابق چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم لوگ احتیاط کے طور پہ دیکھیں تو احتیاط کے طور کے اوپر اس میں کیپریکونینز آتے ہیں. کیپریکون کے ٹریول کے حوالے سے، ٹریول کے لحاظ سے سفر کے اعتبار سے کیپریکونینز والوں کو ہمیشہ سفر کرتے ہوئے بہت کیئر کرنی ہے. یہ دوران سفر تھوڑا سا اگریسو ہو سکتے ہیں، ریش ڈرائیونگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور دوران سفر کہیں نہ کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کی انڈیکیشن بھی ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک تو غیر ضروری سفر نہ کریں، لیکن روزمرہ کی اگر روٹین میں بھی ٹریول کر رہے ہیں تو صدقہ لازمی دے کے کریں. تو کیپریکون ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کو ٹریول کو لے کے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک زوڈک سائن ہے، یہ ایک ہی زوڈک سائن ہے. باقیوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو باقیوں کے لیے ٹریولنگ کے اعتبار سے کیئر نہیں ہے، لیکن باقیوں کی صحت کے اعتبار سے احتیاط ہوتی ہے. آپ نے کیئر. اچھا، ڈاکٹر والے حالات سے جو اچانک سے بیماری، میڈیکیشن کے لیے دیکھا جائے تو میڈیکیشن کے اعتبار سے جو بہت احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہے وہ ورگنز والوں کو ہے، ورگو کو. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو احتیاط اور کیئر آتی ہے وہ اسکارپنز والوں کو. اسکارپیو. یہ دو ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کو اپنی صحت کو لے کے، فوڈ انٹیک کو لے کے، اور اسپیشلی طور کے پر اگر کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے میڈیکلی طور پہ تو اس کو بہت لائٹ نہ لیں، فوری طور کے اوپر ٹریٹ کروا کے چیک کروا لیں. ٹھیک ہے. تو دو زوڈک سائنس ہیں جن کو اپنی صحت کے بارے میں تھوڑی کیئر. زبردست سر. اچھا سر، اپنا نمبر بھی آپ، میں چاہتا ہوں بول کے بھی بتائیں، بلکہ اسکرین پہ تو شروع سے ہی چل رہا ہے ہماری، بالکل، لیکن آپ بتا بھی دیں. نمبر میرا ہمیشہ سے ایک ہی نمبر ہے جو کہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر چلتا ہے، 0300948375. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نمبر سر نے بھی بولا ہے تو یہی ان کا نمبر ہے، اور جو یہ اسکرین پہ چل رہا ہے فلک شیخ آفیشیل، ندیم لطیف آفیشیل، وظائف سے معجزات اور دیگر جو کوکب نیازی اور دیگر جو لوگ آتے ہیں ان پہ بھی جو نمبر یوٹیوب پہ چل رہا ہے. وہی نمبر میرا. ٹک ٹاک پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا ناظرین، وہاں پہ ویڈیو ہماری لگا کر نمبر بدلے ہوئے ہیں. تو نیچے میں یہ کمنٹ سیکشن میں لنک ایک دے رہا ہوں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ میں جو انٹرویوز کرتا ہوں اس کو وہ ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے. تو آپ لوگ کائنڈلی ریکویسٹ ہے اس کو رپورٹ کریں، پلیز اس کو رپورٹ کریں تاکہ یہ اکاؤنٹ بند ہو جائے. اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب کر لیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.